برادران اسلام، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی عظمت و فضیلت۔ میرے روزے دار بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد پرنور پر ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس قیام و قیام اور تلاوت قرآن پاک کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم قرآن مجید کی ایک عظیم سورت کے فضائل بیان کریں گے۔ میری مراد سورہ بقرہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، یعنی اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ یہ لفظی اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے اور معنوی اعتبار سے سب سے زیادہ بلیغ و مؤثر ہے، جو اپنی آیات بینات میں ایسے مضبوط و شاندار دلائل رکھتی ہے جو ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں، فرائض اسلام کی حجیت و صداقت کو پیش کرتے ہیں، شعائر دین اور ان کے احکام کو مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں، معاشرتی تعلقات میں نظم و نسق پیدا کرتے ہیں، مالی معاملات کو ضبط و اصول کا پابند بناتے ہیں، اخلاقی قدروں کو تقویت بخشتے ہیں، اور اسی صورت میں آسمان سے نازل شدہ ایک عظیم آیت یعنی آیت الکرسی بھی ہے۔ اسی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی آیت بھی ہے جو قرض و ایفاء عہد کو بیان کرنے والی ہے، اور اسی صورت کے اختتام پر ایسی دو عظیم الشان آیات ہیں جو دعاؤں کا خزانہ ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، یعنی ان دونوں میں سے جو حرف دعا آپ پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ جبکہ سورہ بقرہ کا آغاز ہی قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کے ایک بلیغ اشارے سے کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ بلند مرتبہ کتاب، یہ وہ اشارہ ہے جو قرآن کریم کی رفعت و بلندی، تعظیم و تکریم اور جلال و جمال کا آئینہ دار ہے، کیونکہ وہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ کیسے قرآن کریم ساری انسانیت کو اپنے رب کی اطاعت اور اپنے خالق کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد رب جلیل ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ کیسے قرآن کریم ساری بشریت کو اپنے وسائل و طاقت کے غلط استعمال سے منع کر رہا ہے اور دوسروں کی
ایذا رسانی سے روک رہا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ انسان کو اولین شرف و فضیلت اس کے علم کی وجہ سے ملا، کیونکہ علم ہی کے ذریعے تہذیب و تمدن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی کی بدولت انسان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے پوچھی گئی اشیاء کے نام فرشتوں کو بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا اسجدوا لآدم، یعنی آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی تکریم کے لیے تھا اور اس علم کی تعظیم کے لیے تھا جو اللہ رب العزت نے ان کے سینے میں محفوظ فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، اس سورت کی آیت کریمہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ غلطی پر اڑنا خود غلطی سے بھی بڑھ کر غلطی ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے جب لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے استغفار کیا، لہذا ان کا عذر قبول کر لیا گیا، ان کی شان بلند کر دی گئی۔ جبکہ ابلیس کے حال کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ وہ رب تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا اور اس کے دردناک عذاب کا سزاوار ہوا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک توبہ کا راستہ جو اسے نجات دلاتا ہے، اور دوسرا تکبر کا راستہ جو اسے ہلاکت و بربادی میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہم پر یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ چنانچہ ایمان زور و جبر سے نہیں بلکہ بصیرت و رضامندی سے آتا ہے، کیونکہ یہ دین آسانی اور سہولت کا دین ہے، مشقت و سختی کا نہیں۔ اس سورہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں غور و فکر کریں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے رب تعالیٰ کے سارے احکام سراسر رحمت ہیں اور اس کے سب اوامر سراپا حکمت ہیں۔ ارشاد رب قدیر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اور اس بات کی تائید جناب نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بھی ہوتی ہے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلب، یعنی بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، کیونکہ جو غلو کرتا ہے وہ اپنے راستے خود بند کر لیتا ہے اور منزل تک اس کی رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے روزے دار بھائیوں، سورہ بقرہ نے خاندان کو اپنی خصوصی توجہ و اہتمام کا مرکز بنایا ہے اور خاندان کے استحکام و سکون کی بنیادیں استوار کی ہیں۔ چنانچہ خاندان زوجین کے باہمی الفت و مودت سے تعمیر ہوتے ہیں، آپسی قدر و احترام سے سعادت مندی پاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق، جذبات اور احساسات کی رعایت کرنے سے قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد رب قدیر ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا ترازو اور عفو درگزر کی راہ، یہی وہ راز ہے جس سے گھروں کو استحکام نصیب ہوتا ہے۔ خاندانوں میں خوشی کے پھول کھلتے ہیں، اور اگر کبھی ناچاقی پیدا ہو بھی جاتی ہے تو انصاف کو اختلاف پر غالب رکھا جائے اور کوئی بھی ایک دوسرے کی خوبیوں اور گزشتہ احساسات کو نہ بھلائے۔ رب تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہمیں معاملات و حقوق کی بابت دعوت فکر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ کا یہ ارشاد سماعت فرمائیے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند مختصر سے کلمات ہیں، مگر اپنے اندر وعظ و نصیحت کے عظیم معنی سمیٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے پاس دوسروں کا ہر حق آپ کی گردن پر ایک امانت ہے، اور آپ کا رب آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ آپ اس امانت کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اس کی پاسداری میں تساہل سے کام نہ لیں، اور اس آخری وصیت میں غور و فکر کریں جو رب رحمان کی طرف سے ہے اور قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کے معنی و مضامین کی محض یہ چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، لہٰذا انہیں بصیرت افروز دلوں سے پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں، تدبر و تفکر کرنے والے ذہنوں سے اس میں غور و فکر کریں، ان پر عمل کریں اور ان جامع دعاؤں کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، کیونکہ آپ کے رب کریم نے اپنی رحمت و مغفرت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی تاکید کی ہے اور کرم و عطا والے مالک کے در پر سوالی بن کے آنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اسی کی چوکھٹ کو تھامے رکھیے، اسی کے در کی پناہ پائیے، اور دن رات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت سے التجا رب العالمین ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ الاکرمین۔